بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نظام پہ، یعنی پاکستان کا نظام ہے کیا، بیسیکلی اس کا ڈھانچہ کیا ہے اور آن دا گراؤنڈ کیا چل رہا ہے، یعنی کیا پاکستان میں دو متوازی نظام ہیں۔ اب یہ بات جب بھی ہم کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو اپوز کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے، جو لوگ حقائق دیکھنا نہیں چاہتے، حقائق کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، خواہ وہ کسی ادارے کے چاہنے والے ہوں، خواہ وہ کسی حکومتی پارٹی کے کارکنان ہوں، تو وہ اس بحث میں نا بالکل ہی حقائق سے صرف نظر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان کا نظام بیسیکلی پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہ آلموسٹ برٹش ماڈل ہے، اور اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے لیجسلیٹر ہوتا ہے، مقننہ بھی جسے کہتے ہیں، جو یا قانون ساز ادارے، جن میں سب سے سپریم جو ہے وہ آپ کا سینٹ ہے، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی ہے، پھر اسی طرح صوبائی اسمبلیاں وغیرہ، اور ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے، آپ کی جوڈیشری آ جاتی ہے، جو یہ لیجسلیٹرز قوانین بناتے ہیں کسی ملک کو چلانے کے لیے، آئین اور قانون بناتے ہیں، ان قوانین کو پہ فیصلے کرنے کے لیے جوڈیشری ہوتی ہے۔ جوڈیشری میں سب سے ہائیسٹ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ ہوتی ہے، پھر ہائی کورٹ ہوتی ہے، پھر نیچے کی جو لوور کورٹس ہوتی ہیں، سیشن کورٹس وغیرہ۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے ایگزیکٹو بیسیکلی اس کو ہیڈ کر رہے ہوئے ہوتے ہیں پاکستان میں پرائم منسٹر، اس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں، اور کیبنٹ ان کی جو ہے وہ ٹیم ہوتی ہے، اور اس کے انڈر مختلف منسٹریز ہوتی ہیں، مختلف ادارے ہوتے ہیں، ان منسٹریز کے انڈر کافی سارے ادارے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ بیسک ماڈل ہے جس پہ پاکستان کے نظام کو فنکشن کرنا چاہیے، وہ کر نہیں رہا۔ آپ مختلف مواقع پہ دیکھتے ہیں، کہیں جوڈیشری اپنے لمٹ سے ایکسیڈ کر رہی ہوتی ہے، کہیں کوئی ادارہ کر رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی شخصیت کر رہی ہوتی ہے۔ فوج نے براہ راست بھی پاکستان کے نظام کو تلپٹ کیا، اس کی بھی لوگ جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے تو پھر ان شخصیات اور اداروں کا انفلوئنس کم کریں، ختم کریں۔ اگر آپ نے ملک کو آئین و قانون کے مطابق نہیں چلانا، آپ نے کسی ادارے کے ذریعے چلوانا ہے، آپ نے کسی شخصیت کے ذریعے ملک کو چلانا ہے، تو پھر یہ آئین اور قانون سائڈ پہ کر دیں، ختم کر دیں نا، دو چیزیں۔ اب یہ جو دو متوازی نظام، دو پیرالل سسٹم پاکستان کے اندر فنکشن کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے۔ مختلف پرائم منسٹرز فارغ کر دیے گئے، مختلف پرائم منسٹرز کی یہ شکایات رہی۔ آج کے بھی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، گو کہ وہ زبانی دعویٰ تو ان کا یہی ہے کہ فوج ان کے ساتھ ہے، حالانکہ انہیں یہ کہنا نہیں چاہیے، فوج ویسے بھی ان کے تابع ہے، ان کے ماتحت ہے قانوناً، آئین کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ تو یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فوج ہمارے تابع ہے، اور اس کو ریپیٹڈلی کہا جاتا ہے، تو یہاں سے بھی ایک ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ کیوں کہا جا رہا ہے، یعنی یہ تسلیم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ فوج ایک متوازی طاقت ہے، لیکن وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے، اور یہ تقریباً ہر حکومت شروع کے دور میں یا ادوار میں وہ کہتی ہے، وہ شاید اس لیے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرے، اس حکومت کے ساتھ، اور سسٹم اچھے طریقے سے چلے، اور ان کی حکومت وہ اپنا ٹینیور اچھے طریقے سے پورا کر سکیں۔ دیکھیں، ملک کبھی بھی شخصیات یا اداروں کے انفلوئنس سے نہیں چلتے، یا کھینچا تانی کے ماحول میں نہیں چلتے۔ ملک ایک سینٹرلائز طریقے سے چلتے ہیں، ایک آپ کہتے ہیں کہ متفقہ آئین یا قانون، اس کے مطابق ملک فنکشن کرتے ہیں، سب اس قانون کے تابع ہوتے ہیں، اور اس میں رہتے ہوئے اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے اپنا رول پلے کرتے ہیں اور مل جل کے کام کرتے ہیں۔ لیکن جب طاقت کے مختلف مراکز بن جائیں تو پھر سسٹم فنکشن نہیں کرتا، پھر سسٹم میں ڈس آرڈر آ جاتا ہے، پھر سسٹم میں خرابیاں آ جاتی ہیں۔ آپ اس کی سب سے بڑی پاکستان کے اندر جو سسٹم میں خرابی ہے یا ڈس آرڈر، اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چلے آپ کو چند مثالیں دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ڈیموکریسی بھی ہو، اگر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ بھی ہو، تو اس میں بھی فوج کا ایک بڑا اہم رول رہتا ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے اپنا انفلوئنس قائم رکھتی ہے، خواہ وہ پبلک میں ہو، خواہ وہ گورنمنٹ کے ڈیسیجنز میں ہو۔ ایون آپ دیکھیں کہ جب باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، کوئی وزیر خارجہ آتے ہیں، کوئی بھی شخص آتا ہے، تو وہ ان سے ضرور وہاں جا کے ملتا ہے۔ اس کا مقصد، مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ پاور کس سائڈ پہ ہے، پاور سینٹر کہاں ہے،
اور وہ کس کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. خاص طور پہ جب کوئی اسٹریٹجک امور ہوتے ہیں تو وہ ان سے ڈسکس ہونا یہ چاہیے کہ وہ گورنمنٹ سے ڈسکس کریں, اور گورنمنٹ اپنی آگے جو مشاورت ہے یا جو بھی ان کی جو پالیسی ہے وہ اس میں ان کے رول کے مطابق ان کو ساتھ ملائے اور ان کو لے کے چلے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پاکستان میں مختلف پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں. اب گورنمنٹ تو یہ دعویٰ کرتی ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہم ایک پیج پہ ہیں, ہم ساتھ ہیں, ہم فلاں ہیں, لیکن یہ حقیقتاً ہوتے نہیں ہیں. اور یہ احساس گورنمنٹس کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا ٹینیور پورا کرنے کے قریب ہوتی ہیں, اور تب جا کے, یا وہ ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنا ٹینیور پورا کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتی ہیں اور سسٹم کو سیٹ کرنے کی کوئی بات نہیں کرتا. ایون اپوزیشن آپ آج دیکھ لیجئے, سسٹم کو ان آرڈر کرنے کی باتیں پچھلی جماعتیں جو حکومتوں میں رہیں وہ تب کرتی ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں, جب وہ حکومتیں ہوتی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں کرتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم کبھی بھی صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کر سکتا جب تک اس کو سینٹرلائز نہیں کیا جائے گا, جب اس کو ایک متفقہ آئین اور کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں کیا جائے گا. شخصیات اور ادارے قوانین کے پابند نہیں کیے جائیں گے. یہ لاقانونیت, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ طاقت مختلف ہاتھوں میں بٹی ہوئی ہے اور سب اپنا اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں, اور بڑوں کے ساتھ کسی اور طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. لوگوں کے پاس ان کے پاس اپنی آپ کیا کہہ سکتے ہیں, ان کو استثناء حاصل ہیں, تو اوپر سے لے کے نیچے تک سسٹم میں خرابی آ جاتی ہے. پاکستان دیکھیں, یہ بحث اپنی جگہ کہ کون سا سسٹم بہتر ہے. یقیناً اسلامی نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے, چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو, چاہے وہ آئلی قوانین کے اعتبار سے ہو, حدود کے اعتبار سے ہو, کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو اس میں تو ہمارا اتفاق ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سے بہترین کوئی نظام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ ایک متفقہ آئین اور قانون بناتے ہیں تو اس کے تابع ہو کے چلنا ایک ملک کے اسٹیبلٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں تو براہ راست فوج انٹروین کرتی رہی اور اقتدار پہ قبضہ کرتی رہی, اور الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکا جاتا رہا, اور اسی طرح عدلیہ بھی بعض جگہوں میں اپنا انفلوئنس. لیکن عدلیہ اور فوج کے درمیان فرق یہ ہے کہ فوج کو اپنے جو بھی ان کی پالیسیز ہوتی ہیں یا جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے ان کے اندر, اس کو نافذ کرنے کے لیے کسی اور فورس کی ضرورت نہیں پڑتی, جبکہ عدلیہ کو ایگزیکٹو کی یا جو ادارے ہیں جو اس کے انڈر نہیں آتے ان کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے وہ اس کے جو انفلوئنس ہے وہ اس طریقے سے دکھائی نہیں دیتا, لیکن فیصلوں کے اندر اس کا انفلوئنس دکھائی دیتا ہے. اس لیے پاکستان کے جو بھی باشعور لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ یہ بات کرتے بھی ہیں, اور جو نہیں کرتے انہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کا نظام آئین اور قانون کے تحت چلے. جب تک چیزیں قانون کے مطابق فنکشن کریں گی سب کچھ سیٹ رہے گا. جب یہ تقسیم ہو جائیں گی شخصیات اور اداروں کے درمیان تو چیزیں ٹھیک سے نہیں چلیں گی. آج جو پرائم منسٹر کی پوزیشن ہے وہ ان کو بھی پتہ ہے اور ان کی جماعت کو بھی پتہ ہے, جو لوگ تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, اور اپوزیشن کو پتہ ہے کیونکہ وہ تو خیر اس دور سے ان حالات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اس سلسلے کو رکنا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں تھمنا ہے, اور سسٹم کو ان آرڈر ہونا ہے, اس کو قانون اور آئین کے تابع ہونا ہے, تب جا کے حالات ٹھیک ہوں گے. جب تک شخصیات اور اداروں کا انفلوئنس اور ان کا ایک بے جا اثر و رسوخ قائم رہے گا, ملک صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کرے گا. بہت شکریہ.